باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں آپ کی مادر علمی میں، ہماری مادر علمی میں اکٹھا کر دیا. کہو الحمدللہ. جامعہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حفاظ کا اجتماع ہو رہا ہے. یہ پہلا تجربہ تھا اور پہلا موقع تھا، اور ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ آپ اپنی مادر علمی کو یاد رکھے ہوئے ہیں، بھول گئے ہیں، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. ہمارا دل آج اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہم نے معمولی سی آواز لگائی، زیادہ اہتمام سے دعوت بھی نہیں دے سکے اپنے جامعہ کے آخر سال کی تعلیمی مصروفیت کی وجہ سے. میرا خیال میں دعوت نامہ بھی ہم نے نہیں چھاپا، بس خالی ایک آواز لگائی اور آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں کھنچے چلے آئے. تو اندازہ ہوا کہ آپ حضرات کی اپنی جامعہ سے، اپنے اساتذہ کرام سے، اپنے مشائخ سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی. اور جب آپ نے اتنی محبت کا اظہار کیا، میری طرف دھیان دیں، تو ہمارے دلوں میں بھی آپ کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات ہیں. اللہ تعالی جزائے خیر دے ہمارے جامعہ کے شعبہ حفظ کے صدر مدرس حضرت قاری خلیل احمد صاحب زیدہ مجدہم کو، جن کی خواہش پر اور جن کے توجہ دلانے پر ہم نے یہ اجتماع منعقد کیا. اور اللہ تعالیٰ جزا دے ہمارے اس شعبے کے مشرف اور نگران حضرت مولانا قاری عبدالمجید صاحب زیدہ مجدہم، حضرت مولانا محمد عمیر صدیقی سلمہ اللہ، اور ہمارے چھوٹے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد طیب معاویہ صاحب زیدہ مجدہم کو، کہ ان حضرات نے بڑے مختصر وقت میں ہمت کر کے یہ انتظامات کیے. آپ کہیں گے ہمیں کیوں بلایا؟ آج کل کیوں کا رواج ہے نا، کوئی کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، کوئی کہتا ہے مجھے کیوں لایا گیا. آپ بھی کہیں گے ہمیں کیوں بلایا. یہ جب سے کیوں آیا ہے تو ملک کا بٹھا بیٹھ گیا ہے. تو پہلی بات کہ آپ کو کیوں بلایا، اس کا جواب تو بڑا سادہ ہے. ہر ماں باپ کی چاہت ہوتی ہے کہ اولاد کو دیکھیں. اولاد دیکھنا چاہے نہ دیکھنا چاہے، ماں باپ تو چاہتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھیں وہ کس حالت میں. یہ فطری چیز ہے، اس لیے آپ کو بلایا. اس پر مجھے یاد آ گیا، حدیث میں آتا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو ان پر ان کی ساری اولاد پیش کی جو دنیا میں آنے والی تھی. آدم علیہ السلام کی پوری ذریت جو دنیا میں آنے والی تھی،
وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دکھائی. اپنی اولاد کو دیکھ لو، اپنے بچوں کو دیکھ لو، اپنے پوتوں کو دیکھ لو، اپنے پوتوں کو دیکھ لو، اپنی بچیوں کو دیکھ لو. بچے ادھر توجہ کرو، میری طرف باتیں نہیں کرو. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا تو ایک بچہ انہیں بڑا پیارا لگا. ان کی پیشانی اس بچے کی چمک رہی تھی، نور تھا. پوچھا الہ العالمین یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام. پیارے لگ رہے تھے. پوچھا الہ العالمین آپ نے ان کی عمر کتنی بنائی ہے؟ کم جعلت لہ عمرا، آپ نے ان کی عمر کتنی بنائی ہے؟ اللہ تعالی نے بتایا غالباً 60 سنتاً، 60 سال بنائے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا رب زدہ من عمری 40 سنتاً، پروردگار میری جتنی آپ نے عمر بنائی ہے اس میں سے 40 سال میرے اس بیٹے کو، اس کی عمر 40 سال میری عمر سے لے کر بڑھا دیجیے. تو کبھی کبھی ماں باپ اولاد کو دیکھ کر اپنی عمر بھی اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا میری عمر میں سے 40 سال میرے بیٹے کو دے دیجیے. اور مجھے یہ یاد ہے، اور مفتی طیب صاحب اس کے شاہد ہیں، گواہ ہیں، میں جب بہت بیمار تھا، میرے گردے ختم ہو گئے تھے اور کئی بیماریاں لگ گئی تھیں. 1996، 97، 98 یہ 3 سال میری زندگی کے ایسے گزرے ہیں کہ جو موت اور حیات کے بیچ میں تھے، موت اور حیات کے درمیان میں تھے. بہت بیمار رہا میں. آپ تو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے اکثر. تو میرا گردہ بدل رہا تھا. 5 دسمبر 1998 کو یہ پہلی بار میرا گردہ بدل رہا تھا. تو ہمارے اس ادارے کے بانی ہمارے والد گرامی حضرت مولانا رشید احمد نور اللہ مرقدہ. سچی بات یہ ہے کہ میں اگر آج زندہ بیٹھا ہوں تو ان کی محنت، ہمت اور دعاؤں کی برکت سے، ورنہ تو میں انہی دنوں کا مر چکا ہوتا. جتنی سخت مجھے تکلیف تھی اور جتنا سخت مجھ پر بیماری کا حملہ تھا، ڈاکٹر، حکیم، رشتہ دار کوئی نہیں یہ یقین رکھتا تھا کہ یہ زندہ ہسپتال سے واپس آئے گا. اتنی سخت مجھے تکلیف رہی. اور یہ حقیقت ہے اور لطیفہ بھی ہے کہ ایک بار ایمبولینس ہمارے محلے میں آئی اور اس نے سائرن بجایا تو ہمارے بہت سارے محبت کرنے والے روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے کہ شاید مولوی زبیر کی لاش آ گئی ہے. اور جب محلے کی مسجد میں اعلان کے لیے ایک سپیکر بجتا تو سب چکنے ہو جاتے کہ شاید وفات کی اطلاع آ گئی ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں اتنا بیمار رہا. اس عرصے میں مجھے اگر سنبھالا میری بیماری میں تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنبھالا. اپنے بڑھاپے کے باوجود وہ خود بیمار تھے، دل کے مریض تھے، لیکن وہ میری بیماری کی خاطر اپنی بیماری بھول گئے.
اور جب میرا آپریشن ہو رہا تھا، ٹرانسپلانٹ ہو رہا تھا، تو شب برات تھی، چاند کے لحاظ سے وہ 15 شعبان کی رات تھی غالباً، دسمبر کی 5 تاریخ تھی۔ یہ پہلی بار میرا گردہ بدلا تھا۔ تو گھر والے بتاتے ہیں، ہماری والدہ بتاتی ہیں، ہمارے گھر والے بتاتے ہیں، تو والد صاحب نے مصلی بچھا لیا رات کو اور اللہ سے یہ دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ میری عمر میرے اس بیٹے کو لگا دے۔ یہ ایک باپ کی اولاد کے ساتھ شفقت کا میں اپنے ساتھ بیتا ہوا معاملہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ماں باپ کے یہ جذبات ہوتے ہیں اولاد کے حق۔ انہوں نے یہ دعا فرمائی اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوا، ہسپتال سے ٹھیک ہو کر گھر آیا، چند مہینے گزرے، انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے تشریف لائے تو مجھ سے انہوں نے ایک جملہ فرمانے لگے کہ تیری مثال تو ایسے ہے جیسے شیخ سعدی نے فرمایا کہ ایک آدمی مرنے والے کے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مرنے والا اٹھ کے بیٹھ گیا اور سورہ یاسین پڑھنے والا اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو اس لیے ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کو دیکھ کر، اچھی حالت میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اور ان کی چاہت ہوتی ہے کہ اولاد اچھی حالت میں رہے، ماں باپ کا نام روشن کرے، آخرت میں ماں باپ کا سہارا بنے۔ اور بری اولاد کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے اور چاہت ہوتی ہے کہ میری اولاد کی اصلاح ہو جائے اور اچھی ہو جائے۔ بس اسی جذبے سے آپ کو بلایا ہے۔ حق تعالیٰ نے آپ پر بڑی نعمت فرمائی، بڑا انعام فرمایا، آپ کو قرآن کا حافظ بنایا۔ اللہ کی ذات خود حفیظ ہیں، حافظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ صحابہ میں 10,000 صحابہ قرآن کے حافظ تھے۔ خلفائے راشدین سب قرآن کے حافظ تھے، 10 مبشرہ سب قرآن کے حافظ تھے۔ حضور کے زمانے میں سینکڑوں عورتیں قرآن کی حافظہ تھیں، اور امت میں ہر دور میں لاکھوں قرآن کے حافظ بنتے رہے، اربوں میں سے لاکھوں حافظ بنے۔ ان میں آپ کو اللہ نے شامل کیا، یہ آپ کے لیے کوئی چھوٹا اعزاز نہیں۔ اللہ نے اس اعزاز کے بارے میں فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ کے اس فضل پر، کون سا کہ تمہیں قرآن ملا، وَرَحْمَتِهِ، اور اللہ کی اس رحمت پر، کون سی کہ حضور جیسی ذات تمہیں نبی ملی، اس پر خوش ہو جاؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ خوش ہو جاؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ لوگ مال جمع کر رہے ہیں یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کو یہ سعادت ملی، اور یاد رکھو یہ سعادت، این سعادت بدور بازو نیست، تا نبخشد بخدائے بخشندہ۔ یہ سعادت ہاتھوں کے زور سے نہیں ملتی جب تک بخشنے والا بخش نہ دے۔ یار اس کی ای کو ختم کر دو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، رب کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے،
جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ رب کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا کی اس کو بہت بڑی دولت عطا کی۔ قدر پہچانو اپنی۔ آپ حافظ ہوئے ہو، اپنی قدر پہچانو، تم کتنے اونچے لوگ ہو، تمہارا کیا مقام ہے۔ تم ہی تو وہ ہو جن کی برکت سے یہ محراب آباد رہیں گے، تم ہی تو وہ ہو جن کی برکت سے یہ مصلی آباد رہیں گے، تم ہی تو وہ ہو جن کی برکت سے رمضان میں رونق ہوگی، تم ہی تو ہو رمضان کی رونق، تم ہی تو ہو کہ جن کی تلاوتوں سے رات کی خاموشی ٹوٹتی ہے، اور باعمل حفاظ اور باعمل قراء تہجد میں کھڑے ہو کر کئی کئی پارے قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے فرشتوں کو آسمانوں سے اتار لیتے ہیں۔ تہجد میں قرآن کی تلاوت پر فرشتوں کا آسمانوں سے نزول ہوتا ہے، اترتے ہیں فرشتے۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے، حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ۔ اسید ابن حضیر صبح تہجد میں تلاوت قرآن کر رہے تھے تو اوپر سے بادل نما کوئی چیز نیچے آنے لگی، جس کی وجہ سے ان کے قریب گھوڑا کھڑا تھا، وہ کودنے لگا، بدکنے لگا، اور ساتھ ہی ان کا ایک بچہ جس کا نام یحییٰ تھا وہ سویا ہوا تھا۔ انہیں یہ ڈر لگ گیا کہ یہ بچہ کہیں میرے بیٹے کو اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ دے، یہ گھوڑا میرے بچے کو اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ دے۔ یہ پڑھ رہے تھے، وہ نیچے بادل اتر رہا تھا، گھوڑا کود رہا تھا، بالآخر ڈر کے مارے انہوں نے تلاوت بند کر دی۔ رکوع کر لیا ہوگا، سجدہ کر لیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دن میں بتایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اقرا یا اسید، اقرا یا اسید، اسید تو پڑھتا رہتا، چپ نہ ہوتا، اسید تو پڑھتا رہتا، تو اپنی تلاوت بند نہ کرتا۔ یہ تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے تھے جن کو دیکھ کر یہ گھوڑا بدکنے لگا تھا۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، توجہ ہے، بور تو نہیں ہوئے تھے بیٹھے، بندے تھی کہ وہ ڈھیر روٹی پکائی نے تھوڑی اور بھئی پک دی پئی، توجہ کرو، میری طرف دھیان کرو، قسمت سے اکٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں زندگی میں پھر موقع ملے گا نہیں ملے گا۔ اسید پڑھتا رہتا تو۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے قرآن پڑھو تو فرشتے اترتے ہیں، لیکن صحابہ اور ہمارا ایک فرق ہے، صحابہ وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے تھے فرشتے اترتے تھے، صحابہ کو فرشتے نظر بھی آتے تھے، ہم قرآن پڑھتے ہیں فرشتے اترتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ صحابہ کا کمال تھا، صحبت رسول کی برکت تھی کہ انہیں فرشتے نظر بھی آتے تھے، وہ فرشتوں کا دیدار بھی کرتے تھے، وہ فرشتوں کو دیکھ بھی لیتے تھے، اور قرآن کی برکت سے وہ فرشتوں کو دیکھتے تھے، قرآن کی برکت سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بڑے قرآن کے ماہر تھے۔ ان کا لقب ہے ترجمان القرآن، ماہر القرآن، حبر الامہ، امت کے بڑے عالم تھے، نوجوان، بالکل نوجوان تھے، بچے تھے، لیکن قرآن کے ماہر تھے۔ حضرت عمر انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے احترام۔
بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا یہ ہمارے بچوں جتنا ہے، آپ اس کو ہمارے پاس لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن پھر جواب دیا، بات لمبی ہو جائے گی، میں وہ نہیں بیان کر رہا کہ کیوں ساتھ بٹھاتے تھے، لیکن قرآن سے تعلق تھا۔ ایک دن اپنے ابو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئے۔ حضرت عباس حضور کے چچا آئے، حضور کے پاس آئے، اور یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ میری طرف دھیان رہے آپ کا، یہ موبائل کی گھنٹیاں ونٹیاں بند کرو، یہ بڑی منحوس چیز ہے، یہ نماز میں بیان میں خلل دیتی ہے۔ حضرت عباس اور عبداللہ بن عباس حضور کی خدمت میں آئے۔ جب اٹھ کے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، ابا یہ حضور کے ساتھ کون بیٹھا تھا؟ انہوں نے کہا بیٹا کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں ابا جی، حضور کے ساتھ بیٹھا تھا آدمی، آپ نے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے تو نہیں نظر آیا۔ کہا ابا جی میں اسے پہچانتا ہوں، یہ جبریل تھے، حضور کے ساتھ بیٹھے تھے۔ باپ نہیں دیکھ سکے، حضرت عباس کو حضرت جبریل کی زیارت نہیں ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جبریل کی زیارت ہوئی۔ دیکھا جبریل کو، کہا اچھا تم نے جبریل کو دیکھ لیا ہے؟ اچھا تم نے جبریل کو دیکھ لیا؟ جبریل کو یہ حضور نے دیکھا، اس امت میں یہ ابن عباس نے دیکھا، تم نے جبریل کو دیکھ لیا ہے؟ بچہ لگتا ہے تیری آنکھیں سلامت نہیں رہیں گی۔ اللہ ہمیں وہی دکھاتے ہیں جس کی دیکھنے کی ہمیں صلاحیت ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں ہماری دیکھنے کی ان کو دیکھنے کی ہماری صلاحیت، اگر دیکھنے کی کوشش کرو تو آنکھیں چلی جائیں۔ مثال کے طور پر دن کے 12 بجے گرمی کے موسم میں سورج کو 10 منٹ تک یوں دیکھتے رہو، آرام سے اندھے ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ سورج کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے آنکھ میں۔ ایسے ہی فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہر کسی کی نہیں ہوتی، یہ صلاحیت نبی کی ہوتی ہے۔ فرمایا تم نابینے ہو جاؤ گے، اور نابینے ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آخر عمر میں نابینے ہو گئے تھے، لیکن قرآن کے تعلق نے انہیں حضرت جبریل کی زیارت کروا دی۔ سنتے نہیں آپ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہر شب اللہ کی زیارت ہوتی تھی خواب میں، قرآن کے تعلق کی وجہ سے، قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ بھائی یہ نسبت بڑی اونچی ہے، ولایت کا اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے قرآن کریم کی خدمت، قرآن کریم کی زیارت، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا ادب، قرآن کریم کے احترام کی وجہ سے۔ تمہارے تو سینوں میں قرآن ہے، تم خوش نصیب ہو۔ ایسے لوگ جنہوں بھی دنیا میں پیدا ہوئے جو خود حافظ نہیں تھے، حفاظ کا احترام کرنے والے تھے، حفاظ کا احترام کرنے والے تھے۔ اور کئی ایسے بزرگ دیکھے جو حافظ قرآن کو پاؤں نہیں کرتے تھے، پیٹھ نہیں کرتے تھے، اس کے سینے میں قرآن کا حافظ ہے، اس سینے میں قرآن ہے، میں اس کو پشت کروں، میں اس کی طرف پاؤں لمبے کر کے دراز کر کے بیٹھوں۔ حافظ کے احترام کی برکت سے اللہ نے ان کی نسلوں میں محدث، عالم اور فقیہ پیدا کر دی۔ ادب کی بات ہے، قدر کی بات ہے، انہوں نے قرآن کا احترام کیا، قرآن کی قدر کی، قرآن کی تعظیم کی۔ اس لیے تو فرمایا کہ حافظ قرآن کی شفاعت سے 10 خاندان کے وہ افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جو 10 کو جنت میں لے جا رہا ہے تو یہ خود ان 10 کا قائد بن کر جنت میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ان کا لیڈر بن کے جنت میں جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن پڑھاتا ہے تم میں سے
جیسے مجھے خوشی ہوئی ہے ہمارے بہت سے بیٹے قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ ان کی تدریس میں برکت دے۔ کوئی پڑھاتا ہے، وہ جب جائے گا تو نبیوں کی طرح جائے گا، اور نبی کیسے جنت میں جائیں گے؟ ہر ایک کی امت اس کے پیچھے ہوگی۔ ایسے قرآن پڑھانے والے استاد کے پیچھے اس کی شاگردوں کا حلقہ ہوگا، کوئی 100 کو لے کے جا رہا ہوگا، کوئی 500 کو لے کے جا رہا ہوگا، کوئی 1000 کو لے کے جا رہا ہوگا، جتنے شاگرد قرآن کے حافظ تیار کیے۔ تو قرآن عزت دینے والی کتاب ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اونچا کر دیتے ہیں جو اس قرآن کی لاج رکھیں، اور اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو رب نیچے گرا دیتے ہیں جو قرآن کی لاج نہ رکھیں۔ اب پہلی نصیحت یہ ہے پیارو، قرآن کی لاج رکھنا، قرآن کی لاج رکھنا، اپنے حافظ قرآن ہونے کی لاج رکھنا، اپنے حافظ قرآن ہونے کا خیال رکھنا۔ تم اللہ کی کتاب کی لاج رکھو، اللہ تمہاری لاج رکھے گا۔ تم اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس قرآن کی حفاظت کرو پیارو، اس کو بھولنے نہ دو۔ یہ باتیں پہلے بھی تمہارے اساتذہ کہہ چکے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صرف عرض کرتا ہوں، اس پر تاکید فرمائی، اس قرآن کا خیال رکھا کرو۔ تعاہد القرآن، قرآن کا خیال رکھا کرو، قرآن کا خیال رکھا کرو، قرآن کو یاد کرتے رہا کرو، قرآن سناتے رہا کرو، قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ حافظوں میں شیطان کی جانب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن بھول جائے۔ قرآن کیسے بھولتا ہے؟ قرآن نہ پڑھنے سے، تراویح نہ سنانے سے۔ جو بچہ تراویح سناتا رہے گا، چاہے سال بھر اس کو موقع ملا پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا، نہیں ملا، تراویح نہیں چھوڑی، قرآن نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ فاروق اعظم نے یہ تراویح کی ایسی سنت جاری کی کہ فاروق بھی قرآن والے تھے، تراویح بھی قرآن کے ساتھ ہے، تو جو تراویح پڑھاتا ہے اس کو قرآن نہیں بھولتا۔ اور شیطان کی یہ چاہت ہے کہ یہ تراویح نہ پڑھائے، اب وہ روکے گا کیسے تراویح پڑھانے سے؟ نہیں سمجھے بات؟ داڑیاں کٹ جائیں گی۔ ناراض نہ ہونا، تم ہمارے مہمان ہو، بچے ہو، کئیوں کو دیکھ رہا ہوں میں۔ یہ شیطان کا حملہ ہے، اس لیے کہ شیطان کو پتہ ہے امت کتنے ہی کمزور ہو جائے، داڑھی منڈے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی، مقطوع اللحیہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی، اور مکروہ تحریمی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے داڑیاں کٹی، تراویح گئی، قرآن گیا، وہ روٹ گیا۔ حدیث میں آتا ہے مجھے اللہ نے اپنی امت کی نیکیوں کا ثواب بھی دکھایا، مجھے امت کے گناہوں کا عذاب بھی دکھایا۔ نیکیوں کا مجھے رب نے ثواب دکھایا۔ میں حدیث دکھا سکتا ہوں آپ کو، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص مسجد کا جھاڑو لگا دے اور مسجد سے تھوک، رینٹ اور گندگی نکال دے، میرے اللہ نے مجھے اس عمل کا بھی اجر دکھا دیا اور مجھے گناہوں کا عذاب بھی دکھایا۔ تو جب میں نے گناہوں کے عذاب دیکھے تو مجھے سب سے بدترین عذاب نظر آیا اس شخص کا کہ جس کو اللہ نے قرآن کا قاری حافظ بنایا اور اس نے قرآن بھلا دیا۔ اس سے بڑا عذاب میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ سن رہے ہو؟ اس سے بڑا عذاب میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ موت حق ہے، مرنا ہے، کوئی اللہ کی دسترس سے باہر نہیں۔ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ۔ یا معشر الجن والانس ان انفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔
اللہ کے قبضے سے بھاگ سکتے ہو تو ذرا بھاگ کے دکھاؤ. ایک چپیڑ آتی ہے قدرت کی، کہیں کا کہیں پڑا ہوتا ہے حافظ جی، جو دنیا کی خاطر قرآن بھلا دے، دنیا کی مستی میں قرآن بھلا دے، دولت کمانے میں قرآن بھلا دے، داڑیاں کٹوا کے قرآن بھلا دے، شرابیں شروع کر دے، سگریٹیں شروع کر دے، گندی صحبتوں میں چلا جائے، بڑا ڈر لگتا ہے. اس لیے میرا یہ تجربہ ہے کہ حافظ قرآن جب بگڑتا ہے تو یہ عام بدماش سے بڑا بدماش بنا، یہ میرا تجربہ ہے. اور حافظ اگر ٹھیک لائن پہ رہے تو یہ اللہ کا ولی ہے، مقرب ہے. تو قرآن کی حفاظت کرنی ہے پیارو، قرآن کی لاج رکھنی ہے، حافظوں کو بدنام نہیں کرنا، اپنے استادوں کو بدنام نہیں کرنا. حدیث میں آتا ہے رب تال للقرآن، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں. رب قارئ للقرآن، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں. یقرأ القرآن والقرآن یلعن، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے اس میں. والقرآن یلعن کیا معنی؟ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پہ عمل نہیں. قرآن جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. قرآن نماز کا حکم کرتا ہے، یہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا. قرآن امانت اور دیانت کی تاکید کرتا ہے اور یہ بددیانت، چور اور خائن ہے. اس وجہ سے دین پہ رہنا ہے پیارو. دین ہماری عزت ہے، دین ہماری عظمت ہے، دین ہماری بقا کا ذریعہ ہے. اب ذرا میری طرف توجہ کرو، یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ابھی ابھی دل میں آ رہی ہیں، اللہ گواہ ہے. قرآن کے ساتھ یاری لگا لو، قرآن کہتا ہے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. قرآن کے ساتھ یاری لگا لو، اللہ مدد کریں گے. ساری دنیا چھوڑ دے گی، اللہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وعدہ ہے اللہ کا. یاری لگاؤ قرآن کے ساتھ. میں آیت پڑھتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، تم حافظ ہو ماشاءاللہ. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. ان ولی اللہ، میری مدد کرنے والا میرا اللہ ہے. کیوں مدد کرے گا؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میری مدد کرنے والا میرا اللہ ہے جس نے قرآن اتارا. الذی نزل الکتاب، یہ الذی نزل الکتاب لا کر اشارہ کیا ہے حافظ جی، قاری جی، تیری مدد قرآن کی وجہ سے ہوگی. میں بھی قرآن والا ہوں، یہ حضور فرما رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں، اللہ نے حضور سے کہلوایا میں بھی چونکہ قرآن والا ہوں تو قرآن کی وجہ سے میری مدد ہوتی ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، جس نے قرآن اتارا وہی میری مدد کرنے والا ہے اور وہ ہر نیک آدمی کی مدد کرتا ہے. نیکوں کی مدد ہوتی ہے، صالحین کی نصرت ہوتی ہے. رزق میں مدد ہوگی، مشکلات میں مدد ہوگی قرآن کی برکت سے. ایک اور جگہ فرمایا حضور کو جب مکہ سے نکالا گیا نا، کسی کو گھر سے نکالا جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے؟ روتے ہوئے جا رہا ہوتا. حضور بھی روتے ہوئے مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے. رب نے تسلیاں دی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. ان الذی فرض علیک القرآن، جس پروردگار نے آپ پر کیا اتارا؟ بولو، قرآن اتارا. قرآن اتارا، قرآن اتارنے والا رب وعدہ کرتا ہے لرادک الی معاد، آپ کو فاتح بنا کے مکہ پھر لائے گا. لرادک الی معاد. آپ قرآن والے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے نکال دیا، لیکن ایک وقت آئے گا یہ بھاگتے پھریں گے، آپ فاتح بن کے آئیں گے. اور کتنے سال لگے اس آیت کے اترنے کے بعد؟ 8 سال. بس
عالم بننے کا بھی تمہارا عرصہ 8 سال ہوتا. 8 سال لگے, صرف 8 سال. 8 سال بعد میرے نبی 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں فاتح بن کے آئے. میں نے پچھلے دنوں فتح مکہ بیان کیا. یہ میں جو بیانات کرتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترتیب وار پوری سیرت بیان ہوئی ہے. صرف 5 تقریریں باقی ہیں حضور کے وصال تک, اور 2 جلدیں اس کی چھپ بھی گئی ہیں. یہاں کتابیں اللہ کے فضل سے چھپی ہیں. نقوش مصطفیٰ کے نام سے کتب خانے سے لیتے جانا, ان کو پڑھو. حضور کی سیرت پڑھنے سے زندگی میں انقلاب آتا ہے, تبدیلی آتی ہے. اور جو بیان کرنے والے ہیں ان کو تو ویسے فائدہ ہوگا. قرآن کے حافظوں کو قرآن کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے. ایک ہماری کتاب آئی ہے نقوش قرآن, مختصر تفسیر ہے 3 جلدوں میں, اور بڑی سادہ عام فہم ہے, قرآن سمجھ میں آتا ہے. یہ ہر جمعے کو اخبار میں بھی چھپتا ہے, روزنامہ اسلام میں میرا کالم. تو فرمایا کہ قرآن اتارنے والی ذات آپ کو اس جگہ پر واپس لائے گی. تو قرآن محافظ ہے, قرآن وفادار ہے. اب بھائی اس کی لاج رکھنا. تھوڑی سی دیر ہے تمہیں بیٹا, تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ, لے جاؤ اس کو. ماشاءاللہ. یہ دیکھو پوتے کہتے ہیں سیٹ خالی کرو. اب ہم آ گئے ہیں, آپ سیٹ خالی کرو. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. جس توجہ کرو, جس پروردگار نے قرآن اتارا وہ آپ کو واپس لائے گا. اور حضور واپس تشریف لائے. ایسے کئی جگہوں پہ اللہ نے قرآن کا حوالہ دیا. بس میرے خیال میں یہ بات تو اتنی کافی ہے جو اتنی میں نے آپ سے کرنی تھی. قرآن کی لاج رکھو, قرآن کو پڑھو, قرآن پہ عمل کرو. اپنی داڑھیاں اپنی شکل و صورت سنت کے مطابق بناؤ. تم ہمارے پیارے بچے ہو. میں تمہیں ایک حضرت مدنی کی بات بتاتا ہوں. شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت نے سمجھانے کے لیے بڑی بات کی. ہمارے پاس تو قرآن حدیث ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں. بھائی ہمارے پلے تو اور کچھ ہے نہیں, اور یہی بڑی دولت ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر فوج کی وردی ہوتی ہے, اس وردی سے وہ فوج پہچانی جاتی ہے. پاکستان کی فوج کی ایک وردی ہے کہ نہیں؟ اس وردی کا احترام ہے, اس وردی کو سلوٹ ہے. ہندوستان کی فوج کی اپنی ورزی ہے, اپنی وردی ہے. پاکستان کا کوئی فوجی ہندوستانی وردی پہن لے تو وہ غدار ہوتا ہے, اس پہ کیس چل جاتا ہے کہ اس نے اپنے دشمن ملک کی فوج کی وردی پہنی, اپنی وردی کو چھوڑ دیا. کوئی پاکستانی فوجی انڈین آرمی کی وردی نہیں پہنتا. حضرت فرماتے ہیں داڑھی مسلمان کی وردی ہے, پہچان ہے. اوے حافظو, او قاریو, پپو بڑند شوق ہے, داڑھیاں کٹی ہو جائے, شرم نہیں آتی. توجہ کرو میری طرف. یہ آپس کے لوگ ہیں نا, اتنا ہی تو گناہ آکھا میں گونگا شیطان دا نہ بناؤ میں کو. آج ایک بچہ مجھے ملنے آیا آپ میں سے ہی, اور جب سے وہ پڑھ کے گیا پہلی دفعہ آیا, اس کی شکل دیکھی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. میں نے کہا شکر ہے تیرا اللہ, اس نے داڑھی بچائی ہوئی. دکان پہ بیٹھتا ہے, میڈیکل جنرل سٹور چلاتا ہے, لیکن شکل اس کی بچی ہوئی ہے الحمدللہ. اور وہ کتنا بدبخت ہے جو مدرسے کے ماحول میں رہ کے اپنی شکل بگاڑ دے, داڑھی کٹوا دے. اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جو مارکیٹ میں بیٹھ کر بھی اپنی سنت کی حفاظت کرے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے. توبہ کرو آج سے, فرشتے پہچانیں گے تمہیں اس وردی سے. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس سے بڑھ کر بات کی. میری یہ بات سن لو, پھر میں تمہیں اس پر ایک اور بات بتاتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ داڑھی کٹوانا ایسا گناہ ہے کہ آدمی ہر گناہ جب کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کرتا. جھوٹ بولو گے, جتنی دیر جھوٹ بولا ہے اتنی دیر گناہ ہے. کوئی شرابی شراب پیتا ہے, جتنی دیر نشہ ہے اتنی دیر گناہ ہے.
فرمایا داڑھی کٹوانے والے کو ایسا گناہ ہے کہ 24 گھنٹے یہ گناہ میں ہے، سویا ہوا ہے تو گناہ کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو گناہ کی حالت میں ہے، یہ کھانا کھا رہا ہے تو گناہ کی حالت میں ہے، یہ مکے جا رہا ہے تو گناہ کی حالت میں ہے، یہ مدینے اور نبی کے روضے پہ جا رہا ہے تو گناہ کی حالت میں ہے۔ میں نے یہ بات ایک دفعہ اپنے طلباء سے کہی تو میرا ایک پولیس والا گن مین ہے، حکومت نے مجھے دیا ہوا ہے، جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے دل پہ چوٹ لگی۔ ابھی وہ سفر میں لاہور میرے ساتھ تھا، مجھے کہنے لگا استاد جی میں نے نیت کی ہے آئندہ داڑھی نہیں کٹواؤں گا، آئندہ میں داڑھی نہیں، پوری داڑھی رکھوں گا۔ تو پیارو آپ پر محنت ہوئی ہے ہماری، اتنی جلدی تم نے شکلیں بدل دی، شکلیں اپنی ٹھیک کرو تاکہ تراویح پڑھ سکو، اور تراویح پڑھنی ہے ہر صورت میں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جامعہ جہاں آپ نے حفظ کیا یہ آپ کی مادر علمی ہے۔ مادر فارسی میں ماں کو کہتے ہیں، یہ علم کی ماں ہے، اور ماں کے حقوق کو پتہ ہے، ماں کے حقوق باپ سے 2 گنا زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، اس نے کہا باپ۔ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، اس نے کہا باپ۔ آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کر۔ تو ماں کا حق اتنا زیادہ ہے، ماں کا ادب، ماں کی خدمت۔ چونکہ آدمی کو جو کچھ ملا ماں کی گود سے ملا، حافظ بنے ہو ماشاءاللہ، شعور ملا تمہیں، تمہاری مادر علمی نے علم کا شعور دیا، عمل کا شعور دیا، جینے کا شعور دیا، بولنے کا شعور دیا، کپڑے پہننے کا شعور دیا، زندگی گزارنے کا شعور دیا۔ اگر مادر علمی کی، اساتذہ کی اور جامعہ کی یہ محنت نہ ہوتی آج تم اس حالت میں ہوتے، سوال پیدا نہیں۔ اس لیے اپنی جامعہ سے وفا رکھا کرو، آتے جاتے رہا کرو۔ ماں باپ کی زیارت بھی ثواب ہے، کوئی کام نہ ہو، آؤ میں نے اپنے جامعہ کی زیارت کرنی اور اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضری دو، مصافحہ کر کے چلے جاؤ، اپنے جامعہ کی تھوڑی بہت خدمت کر کے چلے جاؤ، جتنی اللہ نے توفیق دی، 5 روپے گلے میں ڈال دو۔ اس محبت کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی نسلوں میں علم زندہ رہے گا، ورنہ نسلوں سے علم مٹ جائے گا۔ آئے جامعہ میں، واہ واہ سبحان اللہ، آج آپ آئے ہیں، ایمان سے بتاؤ دل ٹھنڈا ہوا ہے جامعہ کو دیکھ کر؟ ہیں کیسے جامعہ میں بہار آپ کو نظر آئی؟ ایسے ہی وقتاً فوقتاً ہو، سنو جامعہ میں اجتماع، آ جاؤ، ساتھی بھی ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے، پتہ چلے کہ آج جامعہ کے اندر پروگرام ہے تو آپ تو گھر کے لوگ ہو، آ جاؤ، علاقے میں آئے ہوئے ہو، جمعہ یہاں پڑھ کے جاؤ کہ چلو جی جمعہ آج اپنی مادر علمی میں پڑھیں گے، جمعہ بھی پڑھیں گے۔ اور ماشاءاللہ کئی بچوں کو میں جانتا ہوں آتے ہیں جمعے پر، یہاں نہیں پڑھتے لیکن جمعے میں آتے ہیں، تو تعلق آدمی کو بہت سارے فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ استادوں کا تعلق، مادر علمی کا تعلق بہت ساری محرومیوں اور فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ دور بہت بڑے فتنے کا دور ہے، اور اتنے بڑے فتنے ہیں کہ صبح کو لوگ مسلمان تو شام کو کافر، شام کو مسلمان تو صبح کافر۔ حدیث میں یہ پیشین گوئی آئی ہے، اور آج کل اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ لوگ خدا کے منکر بن رہے ہیں، قرآن کو بک بک کرتے ہیں، حضور کی گستاخ بن رہے ہیں، اور یہ مغرب کی ایک یلغار ہے ہمارے ملک پر میڈیا کے ذریعے، فحاشی، عریانی، بے حیائی، بدکاری، میرا جسم میری مرضی کے نعرے، اور مذہب دشمنی، الحاد، زندقہ، ملحد بن رہے ہیں، زندیق بن رہے ہیں۔ اس لیے یہ تعلق آپ کو ان فتنوں سے بچائے گا۔ جامعہ کا رسالہ خریدا کرو، پڑھا کرو، مدرس ہو
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے بڑے ہمیں کیا ہدایات دے رہے ہیں. اس میں بڑے اچھے اچھے دینی مضامین ہوتے ہیں، علم کی باتیں ملتی ہیں. ہم نے بہت سارے قراء کو دیکھا، قرآن کی خدمت کرنے والے، پابندی سے کئی مدارس کے وہ رسالے پڑھتے ہیں. جو استاد ہو وہ اپنے شاگردوں کی اچھی تربیت کر سکو گے، آگے آپ کا فیض مزید پھیلے گا. اور جو استاد نہیں ہو، کم از کم اس فتنے کے دور میں آپ کو ایک رہنمائی ملے گی. مطالعے کی عادت ڈالو، مہینے میں ایک دفعہ رسالہ آتا ہے، یہ منگوایا کرو. یہ یہاں انتظام موجود ہے، مولانا ہاشم صاحب ذمہ دار ہیں، 500-700 سال کا ہے، سال کا، ہر مہینے ڈاک کے ذریعے بھیج دیتے ہیں. یا آؤ جاؤ تو لیتے جاؤ. رسالہ ضرور لیا کرو، رسالہ جوڑ کے رکھتا ہے، تعلق بناتا ہے، جوڑ کے رکھتا ہے. اپنے حلقے کے لوگوں کو اپنے جامعہ کا تعارف کروایا کرو. بچوں کو یہاں داخل کرواؤ جہاں تم پڑھے ہو. الحمدللہ کئی بچے ایسے ہیں جو 2 نسلوں سے ہمارے پاس ہیں، اس وقت بھی ہیں. ان کے باپ بھی ہمارے شاگرد، وہ بھی ہمارے شاگرد، یہاں ہمارے پاس پڑھ لیں. یہ تعلق ہوتا ہے. اور کئی 3 نسلوں کے بچے بھی یہاں سے پڑھ کے گئے. یعنی اس بچے کا دادا ہمارے والد صاحب کے پاس پڑھا، پھر اس کا باپ ہمارے پاس پڑھا، وہ بچہ بھی ہمارے پاس. تو 3 نسلوں والوں کو تو میں جانتا ہوں. آپ بھی ہو، کھڑے ہو جاؤ. آپ کے دادا یہاں پڑھتے رہے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کے والد صاحب کا؟ ہاں مولانا غلام یاسین صاحب ہمارے والد صاحب کی شاگرد ہیں. ماشاءاللہ بیٹھو. تو یہ تعلق آپ کا قائم رہنا چاہیے کہ آپ کے محلے کے، آپ کے گاؤں کے بچے یہاں گردان کریں، یہاں عالم بنیں. ابھی جن بچوں سے میں نے پوچھا تمہیں کتنا عرصہ لگا اسکول پڑھتے ہوئے، میں جب فارغ ہوتے ہیں بچے اس وقت بھی ان سے کہا کرتا ہوں، بھائی یہ جو 4 دیواری ہے نا جامعہ کی، یہ ہمارے لیے رحمت ہے. یہ ایسے ہے جیسے مرغی کے بچوں کے لیے مرغی کے پر، اس سے باہر نہ نکلو، فارغ ہو کر بھی اسی میں رہو. اب آپ کا جامعہ میٹرک کروا رہا ہے اور کمپیوٹر سائنس کے ساتھ کروا رہا ہے. ابھی ہماری کمپیوٹر لیب بن رہی ہے، باقاعدہ کمپیوٹر لیب بن رہی ہے. یہ بن چکی ہوتی، کمپیوٹر کراچی سے آنے پہنچے نہیں ابھی. تو اور کتنے عرصے میں جو بچہ پرائمری کرتا ہے، پرائمری کی استعداد رکھتا ہے، ہم 4 سال میں اس کو عربی بولنا سکھا دیتے ہیں، انگلش بولنا سکھا دیتے ہیں، انگلش لکھنا سکھا دیتے ہیں، میٹرک کروا دیتے ہیں. اس 4 سال میں اولا بھی پڑھا دیتے ہیں. 5ویں سال وہ ثانیہ معہد میں ہوتا ہے، عربی میں ثانیہ پڑھتا ہے. یہاں کے بچوں کو پتہ ہے، یہاں کے اپنے بچے بھی تو بیٹھے ہیں نا جامعہ میں جو زیر تعلیم. وقت بچتا ہے. سکول والے 10 سال کھینچتے ہیں اور ہم 4 سال میں پرائمری پاس بچے کو میٹرک، عربی، انگلش کا ماہر بھی بنا دیتے ہیں. اور خرچہ بھی صفر، اور وہاں فیسیں بھی بھرتے ہو. یا تو خرچہ بھی صفر ہے. اس لیے یہاں کے جو بچے فارغ ہوں، عالم بھی یہیں بنے، اسکول بھی یہیں پڑھیں. ابھی تو ہم میٹرک کا نظم ہم نے شروع کیا ہوا. میرے عزائم میں زندگی رہی، اللہ نے موقع دیا، اے لیول بھی شروع کروں گا، او لیول بھی شروع کروں گا، جو شیرا آباد میں کوئی نہیں پڑھا رہا. اے لیول، او لیول بڑی مہنگی تعلیم ہوتی ہے. ایک سال کی فیس 50-50 ہزار ہوتی ہے، جو فیس امتحان کی دینی پڑتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے عزائم میں. اس لیے اپنے اس جامعہ کے ساتھ جڑے رہو، تمہارا دین بھی بچے گا، دنیا بھی بچے گی. حفاظت ہوگی ہر لحاظ سے. مشورے کے ساتھ کام کیا کرو، اپنے بڑوں کے ساتھ مشورے میں رہو، اور اپنے جامعہ کی چاکری کرو، خدمت کرو، نوکری کرو. بھائی مدرسے میں جھاڑو دینے کی سعادت مل جائے، اللہ کی قسم یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے، نسلوں میں علم کے منتقل کرنے کا ذریعہ. کوئی خدمت ذمہ لگ جائے اپنے جامعہ کی تو سعادت سمجھ کر کرو. کاروبار کر رہے ہو، زکوٰۃ آپ کی، صدقات جامعہ میں آنے چاہیے، جہاں سے پڑھے ہو اس کا حق. اور اب مہنگائی کا دور ہے. ابھی اپنا اجتماع آ رہا ہے،
12 जनवरी को آپ سب اس میں تشریف لانا، جمعے کا دن ہوگا، اور اس کی تیاری میں بھی حصہ لو۔ میں نے اپنے دفتر والوں سے کہا کہ جو کھانا بننا ہے مجھے ذرا اس کا تخمینہ نکال دو، 86 دیگیں کھانا بننا ہے۔ میں نے اس کی پیسے نکلوائے تو تقریباً 9.25 لاکھ روپے خالی جلسے کے کھانے کے بنتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے 86 انہوں نے لکھی ہے، 90 دیگیں کم از کم لگیں گی، اور ایک دیگ کا خرچہ تقریباً 9,500 ہے۔ تو اپنے حلقے کے اندر صدقے کی نیت سے، زکوٰۃ کی نیت سے 2 دیگیں، 4 دیگیں، جہاں امام ہو اپنی مقتدیوں کو ترغیب دے کر، اور کسی نے عقیقہ کرنا ہے اس کو ترغیب دو کہ وہ جانور جامعہ میں بھیج دے، نیک لوگ کھانا کھائیں۔ یہاں تو سب نیک لوگوں نے ہی کھانا ہے، طلباء کا کھانا بھی انہی میں ہے۔ الحمدللہ 1000 کے قریب تو مسافر طالب علم ہیں جن کا یہاں کھانا بنتا ہے۔ بنات میں تعمیرات ہو رہی ہیں، اس سال 4 کلاسوں کا داخلہ بنات میں ہم نہیں کر سکے، جگہ نہیں ہے۔ اب الحمدللہ جو تہ خانہ تھا دارالقرآن، اس کے اوپر ایک منزل مکمل ہو گئی، ہونے والی ہے، جلسے پہ امید ہے کھول دیں گے۔ پھر اللہ ہمت دے گا اوپر 3 منزلیں اور بننی ہیں، یہ 2 منزلیں اوپر بننی ہیں۔ اور یہاں ایک دارالایتام بنایا ہے ہم نے یتیم بچوں کے لیے، نئے سال سے اس میں داخلے کریں گے، اور یتیم بچوں کے کل اخراجات ہم اپنے ذمہ لیں گے، ان کے کپڑے، ان کا کھانا، ان کی رہائش، کاپی، پنسل، ہر چیز انشاءاللہ۔ تو یہ اتنا بڑا آپ کے جامعہ کا نظام ہے، اسکول ہے، پھر تخصص کے درجات ہیں، تخصص شروع ہو گیا مفتی بننا، اس سال بھی 5 مفتی فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ عربی، انگلش کے شعبے، آپ کے اس جامعہ کا سالانہ خرچہ 6 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ پھر آپ کا یہ ہسپتال ہے، ڈائلیسس سینٹر ہے، کتنی خدمت ہو رہی ہے بھائی، یہ لوگوں کو بتایا کرو، جہاں ہو وہاں ارد گرد تعارف کروایا کرو۔ اور آئندہ جب آپ کو بلائیں تو جوق در جوق آیا کریں۔ فوزالہ کا ہم نے 2 سال اجتماع کیا، لاکھوں روپے خرچ کیے، مجھے اندازہ ہوا یہ نخرے کرتے ہیں، میں نے بند کر دی۔ میں نے کہا ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نخرے کر کے آئیں گے، مولویوں کو ذرا میں زیادہ ہوتی ہے نا، کبر آ جاتا ہے۔ تو مجھے جب لگا کہ یہ اب ناک چڑھا رہے ہیں، میں نے کہا دفع ہو جاؤ، میں نہیں کرتا اجتماع۔ اب اس سال ایک کلاس کا شوق چڑھا، اور نے کہا استاد جی ہمیں وقت دیں، ہم آئیں گے۔ میں نے کہا آ جاؤ، ماں باپ تو ہر وقت اولاد کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو بس یہ چند معروضات تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ ابھی جس نے رسالہ لینا ہو دفتر سے فارم پر کر کے پیسے جمع کرواتا جائے، بعد میں لینا ہو تو بعد میں کروا لینا، اور اسی طرح کتابیں لینی ہو تو کتابیں لے جاؤ، رسید کٹوانی ہو تو دفتر میں رسید کٹوا دو، اور کم از کم جتنے پڑھ کے گئے ہو اور کاروبار میں لگے ہوئے ہو وہ تو کم از کم 1-1 2-2 دیگوں کا ضرور انتظام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے علم میں، عمر میں، رزقوں میں، صحتوں میں، نیکیوں میں برکتیں عطا فرمائیں، اور آپ کی اس مادر علمی کی حفاظت فرمائیں، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا